الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ فائدہ، تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تفاخر اور تقابل والے نامے اور یہاں اپنے اپنے جوہر نکلانا فخر کی بات نہیں ہے، تحدیث کی نعمت کے طور پر لکھتا ہوں، تحدیث کی نعمت کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائیں۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ اب تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرما اور زیادتی کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ بعض وقت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
حدیث مبارکہ میں پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر پھر فخر فرماتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی اپنی نیکی اللہ کو دکھلائیں، نفلوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، نماز فرائض کے ذریعے سے، اور کوشش کریں کہ اس کو باجماعت ادا کریں، کم از کم رمضان المبارک میں تو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جس جگہ 3-4 ساتھی ہوں اور مسجد میں آنے کی فرصت ان کو نہ ہو، وہ اسی جگہ ہی جماعت کرا لیں، کیونکہ اس مہینے کی بہت بڑی برکت ہے، اللہ 70 گنا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر، ہر جو ہے ایسے علاقے کے اندر جہاں قرآن کے حافظ موجود ہوں، اللہ کے کلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا اور اللہ پاک آگے نیکی کی توفیق بھی نصیب فرمائے گا۔ بس صرف تہیے کی بات ہے کہ دل کا رخ ہم سیدھا کر دیں۔ اگر دل کا رخ ہی سیدھا نہیں ہے تو پھر چاہے وہ مسجد حرام ہے ہی کیوں بیٹھا نہ ہو، پھر اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت شیخ باؤ رحمۃ اللہ علیہ، تم میں کدے تربوز نہیں بندے، تم میں کدے تربوز نہیں ہوندے، چاہے توڑ پکے لے چلیے، ہاں پائیں مکے لے جائیے اس کو، یعنی تم میں کبھی تربوز نہیں ہوتے کہ وہ تو کوڑا ہی ہوگا، اس کے اندر تو جو ہے کوڑاہٹ ہی ہوگی، اس کے اندر تو جو ہے کڑوا ہی ہوگا۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر سے کڑواہٹ ہٹا لے، مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مشرک ہے اور شرک کرتا ہے خدا کی ذات کے ساتھ اور بدعات میں مبتلا ہے، وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ مسلمان کہے کہ میں میٹھا مسلمان ہوں، مکے سے بھی پھر کے آ جائے تب بھی اس کا عقیدہ وہی رہتا ہے۔ اصل میں مقصد ان کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ہم کیا ہے، ہم اپنے اندر سے، اصل میں اللہ کو شرک بہت ناپسند ہے، اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن شرک کی وہ کبھی مغفرت نہیں کرتا، وہ شرک سے بہت اللہ رب العزت جو ہے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ایک قرآن کریم کے اندر اس کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اب شرک سے انسان پاک ہے، گناہگار ہوگا، اللہ مغفرت کر دے گا، ہاں نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی تب بھی اللہ کہے گا ٹھیک ہے یہ میرا حق تھا، ہم اللہ کی رحمت اگر جوش پہ آ گئی تو اللہ مغفرت کر دے گا۔ لیکن جہاں شرک کی بات آئے گی اللہ کہے گا دودھ میں ملاوٹ تمہیں پسند نہیں تھی، مرچوں میں ملاوٹ تمہیں پسند نہیں تھی، اور باقی چیزوں میں ملاوٹ تمہیں پسند نہیں تھی، کپڑا معمولی سا خراب ہوتا تھا، بر چھوڑ دیتا تھا تو پورے مل والوں کو بددعائیں دیتے تھے کہ کس طرح کپڑا بنایا ہوا ہے، اس میں تمہیں ملاوٹ پسند نہیں ہے، میں احکم الحاکمین ہوں اور پوری کائنات کا مالک و خالق ہوں، تو میرے اندر جو ہے وہ شریک کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے ہو، ہاں وہ دودھ اس کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ اپنی بیوی جس کے لیے سب کچھ کرتے ہو اس کے ساتھ اگر کوئی تھوڑی سی ملاوٹ ہو جائے تو پھر مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہو۔ میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، میرے ساتھ کیوں شریک کر رہے ہو؟ دعائیں مجھ سے مانگو، حاجتیں مجھ سے مانگو، اور اولادیں مجھ سے مانگو، سب کچھ کہاں جاؤں گا۔ حضرت پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے حمد پڑھی ہے، یا اللہ کہاں جاؤں گا، کس جگہ جاؤں گا، تیرے اولیاء تیرے در کے سوالی، تیرے نبی تیرے در کے سوالی، ہاں سارے تو ادھر ہی گئے، اب محتاج ہی ہیں، اب اللہ سے مانگنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے استنجا کے مسائل کو بیان کر دیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ استنجا کے مسائل ہو چکے ہیں، وضو کے مسائل الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور نماز کی طرف آ گئے ہیں۔ نماز میں جو شروع کے 7 فرض ہیں وہ بھی الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں، اب اندر کے 6 فرض جو ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ اندر کے 6 فرض جو ہیں، اب پہلا فرض یہ ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلا اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کر لو، ہم لوگ ہاتھ غلط اٹھاتے ہیں، اچھا سارے
جو پاکستان میں سیکھا ہوا ہے وہ دادی نانیوں سے جو کچھ سیکھا ہے وہی کرتے رہتے ہیں. دیکھو اس طرح ہاتھ نہیں کرتے, یہ طریقہ غلط ہے. اچھا دیکھو یہ طریقہ, اور دوسرا طریقہ اس میں جو غلط ہے وہ کانوں کو انگلیاں لگانا ہے, یہ بھی غلط ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث میں کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ, حدیث میں کیا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ. اب جب کانوں تک ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کو جب تک ٹچ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوگی. نہیں, وہ یہ طریقہ, یہ ہتھیلیوں کا رخ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی, تو پھر ہم اس طرف کیوں کرتے ہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے نا. میں نیت کی تھی اس رمضان خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے منہ میرا خانہ کعبہ شریف, وہ جب خانہ کعبہ شریف کی طرف, سینہ خانہ کعبہ شریف کی طرف, پیر خانہ کعبہ شریف کی طرف, تو ہاتھوں کا رخ کیوں خانہ کعبہ کی شریف نہیں؟ پھر ہاتھوں کا رخ کیوں نہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو سیدھا کریں, لیکن جلدی نہیں ہوگا, آپ کو تکلیف ہوگی. آپ ساری زندگی اس طرح کیا ہے تو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جی اور اتنا جلدی؟ لیکن اگر کوشش کریں گے تو میرے رب کے پاس انشاءاللہ کمی کوئی نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ پاک ٹھیک کروا دے گا. تو ہاتھوں کو اٹھا لیں یہاں تک, ایسے کانوں تک, اور انگلیوں کا رخ کہاں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ, تو اللہ الرحمن علی العرش استوى. اب عرش کی طرف جو ہے آگے کی طرف اشارہ کرو, آسمان کی طرف, کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھو انگلیاں بند کر, اللہ اکبر. ریلیکس ہو کے, ایک بندہ بہت ہی ایسے کرتا ہے نا, وہ بھی نہیں, بس وقار کے ساتھ اللہ اکبر. آج کے بعد اس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں کرنا, یہ یاد رکھو, یہ اس طرح نہیں کرنا. یہ طریقہ کیا ہے جی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہاں تک بھی ثابت ہے, یہاں تک بھی ثابت ہے, لیکن یہ ایک حدیث ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا. 3 حدیثیں ہیں. اب اس میں جو ہے, اب اگر ادھر تک اٹھاتے ہیں تو ایک پہ عمل ہوتا ہے, اگر ادھر تک اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا اور اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. ہاں, اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس پر, قولونین پہ بھی, کعبین پہ بھی عمل ہو جائے گا. اب دونوں, اب اللہ اکبر, ٹھیک ہے جی, برابر ہو گیا. ہاتھ کدھر جی؟ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف, یاد رکھو. اور لوگوں کو بھی یہ سمجھانا ہے بات. بہت سارے لوگ جب عرب ہمیں دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ نیت کیا کرتے ہیں. عربی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کہ نیت یہ کر رہے ہو میں بھی اور آپ بھی کہ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, تو میرے سارے اعضاء کدھر؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف. اس لیے جو ہے یہ توجہ کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر, یہ پہلی تکبیر تحریمہ جو ہے, یہ کیا ہے جی؟ یہ فرض ہے, یہ فرض ہے. اب ہاتھ باندھ دیے, اب ناف کے اوپر ہاتھ باندھ, تھوڑے ناف کے نیچے بھی آ جائے گا, اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا. ناف سے اوپر ہوگا, اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 انگلیاں اوپر کرو ایسے آرام سے. صحیح طریقہ جو ہے یہ, ٹھیک ہے جی, یہ والی. اب اس کو ادھر سے پکڑو. حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ نبی علیہ السلام بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھتے تھے اور کلائی کو پکڑ لیتے تھے, کلائی کو پکڑ لیتے تھے. اب یہ ہے, اب پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ آپ کی آسانی کے لیے, پہلی تکبیر فرض, اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے, یہ قیام فرض. یہ قیام کیا ہے؟ قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. قیام فرض ہے. آپ اندر اب قرات شروع کریں گے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اس کے ساتھ سورت ملائیں گے, تو یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. ترتیب وار ہے, آپ تھوڑا دھیان رکھیں نا, بالکل ترتیب وار. تکبیر تحریمہ, کھڑا ہونا, اس کے بعد قرات. قرات 3 ہو گئے جی. قرات کے بعد رکوع, رکوع کے بعد دو سجدے. اب 2 سجدے, اس کے بعد آخری کہتا ہے, چاہے وہ 2 رکعت کے بعد ہو, چاہے وہ 3 رکعت کے بعد ہو, چاہے وہ 4 رکعت کے بعد ہو.
کیوں یہ تین ہی ترتیبیں آتی ہیں. 2 رکعت کے بعد آخری قاعدہ ہوتا ہے, یا مغرب کی نماز ہو یا وتر کی ہو تو 3 کے بعد ہوتا ہے, یا اب باقی ابھی جو نماز پڑھی ہے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھیں گے یا عشاء کی پڑھیں گے تو 4 رکعت کے آخری قاعدہ جو ہے عبدہ و رسول تک یہ فرض ہے. کدھر تک؟ عبدہ و رسول تک بیٹھنا یہ ہر حال میں فرض ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 6 فرض ہو گئے. پہلا فرض تکبیر تحریمہ, نمبر 2 قیام, نمبر 3 قرات, نمبر 4 رکوع, نمبر 5 2 سجدے, نمبر 6 آخری قاعدہ. آخری قاعدہ. اب ان 6 میں سے اگر ایک بھی رہ گیا تو نماز سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوتی. یاد رکھنا, بس اتنی سی بات یاد رکھیں, آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا آسان ہو جائے گا. واجبات بھی بتاؤں میں انشاءاللہ, لیکن وہ تھوڑے مشکل ہے تو اس لیے اس پہ دھیان کریں. یہ 6 بہت آسان ہے. اگر ان 6 میں سے مثال کے طور پہ کسی کا رہ گیا رکوع تو نماز اس کی سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی. اب آتے ہیں جی کسی کی رکعت ایک رہ گئی تو رکعت میں رکوع رہ گیا کہ نہیں رہ گیا جی؟ اس لیے سجدہ سہو سے وہ رکعت کا ازالہ نہیں ہوگا. اب کسی سے سجدے رہ گئے تو تب بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نہیں, تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. آخری قاعدہ بھی اس نے نہیں کیا. اگر بھول میں سجدہ شک میں پڑ گئی 2 میری ہو گئی, سجدہ کیا ہے کہ شک میں 2 ہو گئی. یقین جس طرف ہے ادھر جاؤ. جدھر یقین ہو, آپ کو شک ہے جناب ایک ہو گیا, ایک تو یقینی ہے, دوسرا نہیں کیا کر لو, اس کے بعد شک ہے, اس کے بعد سجدہ سہو لگا ہوگا. 3 سجدے لگا دیے تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز ٹھیک کر سکتے ہیں, اس لیے کہ فرض کو آپ نے پورا کر دیا, فرض آپ کا پورا ہو چکا ہے. اب یہ 6 فرض میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں, توجہ کریں. تکبیر تحریمہ, تکبیر یہ اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. چاہے فرض نماز ہو, چاہے وتر کی نماز ہو, چاہے سنت کی نماز ہو, چاہے نفل کی نماز ہو, ان میں یہ 6 فرض پورے کرنے ہیں. صرف نفلوں میں قیام کی اجازت ہے, قیام فرض نہیں ہے, صرف نفلوں میں. یاد رکھنا, صرف یہ لوگ جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا, ان کو بھی ذرا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو اللہ پورا ثواب دے گا. اور اگر تندرست ہے اور پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کسی وقت ایسے بھی پڑھے ہیں اور سنت کی نیت کرتے ہیں تو تب بھی اللہ پورا ثواب دے گا. اور اگر صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں میں تھکاوٹ ہے, تندرست ہے لیکن ویسے تھکاوٹ ہے, پھر آدھا ثواب ہوگا. پھر کیا ہوگا جی؟ پھر آدھا ثواب ہوگا. اب جو ہے والے لوگ ہمیں بھی دیکھتے ہیں نا, میں تو بالکل ادھر سے ختم ہوں, اس لیے جو ہے بیٹھ کر کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. اب جو ہے اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو پھر نیت یہ کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور علیہ السلام نے 50 سال کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھے, 50 کے بعد بیٹھ کر نفل حضور نے پڑھے ہیں, تو پھر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ, چاہے سنت ہے, چاہے نفل ہے, چاہے کسی. نفلوں میں صرف قیام فرض نہیں ہے, نفلوں میں قیام, باقی سب نمازوں میں قیام فرض ہے. ٹھیک ہے. اب تکبیر تحریمہ, قیام یعنی کھڑا ہونا, کتنی دیر کے لیے قیام فرض ہے جی؟ اب یہ بھی تو آپ کو پتا ہو, ایک بندہ بیمار ہے, آپ کو کہتا ہے جی جناب میرے سے 3 سبحان اللہ کے برابر قیام کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنا قیام کیا ہے جی؟ یہ فرض ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ امام اگر رکوع کے اندر ہے نا جی, تو اب اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے, قیام کرے, پھر اس کے بعد رکوع میں جائے. ایسا نہ ہو کہ قیام اس سے چھوٹ جائے. قیام فرض ہے جی. اور قرات کتنی فرض ہے جی؟ ثم نظر, ثم نظر, اتنا قرات کرنا فرض ہے. اتنا قرات کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے. ثم نظر, ثم عبس و بصر, ثم ادبر واستکبر, یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور اس سے آگے سنت بھی ہوگا. اتنا پڑھنا نماز کے اندر یہ ضروری ہے.
ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. ان تین آیتوں کے بقدر، چھوٹی تین آیتوں کے بقدر قرآن پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، واجب ہے، واجب ہے، فرض ثم نظر کے برابر ہے. اب آپ نے جیسے ہی پڑھنا شروع کر دی، الحمد قرآن ہے کہ نہیں ہے جی؟ قرآن الحمدللہ رب العالمین. اب فرض تو آپ سے ساکت ہو جائے گا ایک قسم کا، لیکن اگر آپ جو ہے آگے کی طرف جائیں گے تو اب قرات کیونکہ فرض ہے. اب آپ پڑھیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ سے فرض ساکت ہو چکا ہے، لیکن ابھی واجب رہتا ہے. واجب نہیں ہوگا ساتھ میں تو آپ کی نماز برابر نہیں ہوگی. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل. یہ تین آیتیں اگر ہو گئی نا تو آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. تین آیتیں ضروری ہیں. بڑی ایک آیت ہے، بڑی ایک آیت آیت الکرسی ہے، ایک آیت ہی کافی ہے. کیوں؟ بڑی آیت ہے نا جی. آمن الرسول ہے، ایک آیت ہے، وہ مطلب کافی ہے. اب ثم نظر کے برابر قرآن پڑھنا کم از کم یہ فرض ہے. آپ نے تین آیتیں ہر حال میں پڑھنی ہے، تین آیتیں ہر حال میں. اب اگلی بات، قیام کتنا فرض ہے جی؟ تین سبحان اللہ کے برابر. بولتے رہے تاکہ آپ کو آئندہ زندگی میں کام آئے. تین سبحان اللہ کے برابر قیام یعنی کھڑے ہونا یہ فرض ہے. اور قرات ثم نظر یعنی ایک آیت کے برابر، آپ یہ سمجھیں ایک آیت کے برابر قرات فرض ہے. اب واجبات میں پھر الحمدللہ رب العالمین کا مسئلہ آئے گا کہ وہ واجب ہے. اب اگلی بات تھی رکوع آپ نے کر لیا. رکوع فرض ہے. رکوع کیا ہے جی؟ فرض ہے. اور اس کے بعد دو سجدے یہ فرض ہے. اب اس کے بعد چھٹا فرض کون سا ہے جی؟ آخری کے پہلے والا نہیں، یاد رکھو. چار کے بعد درمیانی بھی ہوتا ہے نا جی. پہلے والا کہنا فرض نہیں ہے، اچھا وہ واجب ہے. پہلے والا کہ وہ رہ جاتے ہیں تو تکبیر سجدہ ساو سے حل ہو جاتا ہے مسئلہ. اب آخری والا کہنا یاد رکھو، ہر نماز کا آخری والا قاعدہ کہاں تک فرض ہے؟ عبدو و رسولو تک. عبدو و رسولو تک آپ نے پڑھ لیا. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کا، انسان ہے، عبدو و رسولو تک پڑھ لیا، نوکری والوں نے آواز دینا شروع کر دی، یا کوئی مثال کے اور کوئی مسئلہ پڑ گیا، ماں نے آواز دینا شروع کر دی. اب آپ پڑھ رہے ہیں عبدو و رسولو تک پڑھ لیا. اس کے بعد اگر ایمرجنسی ہے تو آپ سلام پھیر سکتے ہیں. ایمرجنسی ہے تو سلام پھیر سکتے ہیں. ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر نبی پاک پہ کم از کم نماز میں درود تو پڑھے. نماز میں درود اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ورنہ تو ایمرجنسی کے لیے ہے. اسے شریعت ہماری بڑی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. بڑی آسانیاں پیدا کی ہے شریعت نے. اگر دیکھو ایک نوکری والا آدمی ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، نماز میں ٹائم نہیں ہے، اب وہ ادھر تک تو پہنچ گیا ہے، اب اس کو شدید تکلیف ہو گئی، عبدو و رسول تک پڑھ کے سلام پھیر ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. کوئی نوکری والا آواز دے رہا ہے، اب نوکری ختم بھی تو نہیں کرنی نا جی. اللہ نے وہ بھی کہا ہے کہ نفقہ کمانا بھی جو ہے یہ بھی فرض ہے تمہارے اوپر، یہ بھی فرض ہے. اب فرض نماز کا ٹائم یہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. فرض نماز کا ٹائم یہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. اگر آپ نفل نماز نہیں، صرف فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فرض اللہ کا ہے اور وہ بندہ بھی اللہ ہی کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. فرض ہاں اس میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. نفل چونکہ آپ کے اپنے نفع کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے نفل نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ جو ہے وہاں کہتے ہیں نماز کی تو اجازت ہے اجازت، لیکن وہاں نفلیں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ناراض ہوتے ہیں بوس لوگ. اس لیے یہ نفلیں نہیں پڑھنا چاہیے. فرض اپنی نماز مکمل کر لو، سنتیں جو ضروری ہیں وہ مکمل کر لو، اور فرض نماز اپنی مکمل کر لو. اس کی آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات، اب آخری قاعدہ جو ہے کر لیا، سلام آپ نے پھیر لیا، 6 فرض آپ کے پورے ہو گئے. ان میں سے ایک بھی رہ جائے خدا نہ خواستہ، چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر رہ جائے، سجدہ ساو سے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ قطعی فرض ہے، یہ فرض واجب چھوٹے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جب تک واجبات یاد نہیں ہے نا،
تو اگر اس کے علاوہ کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ سے حساب لگا لیا کریں، وہ انشاءاللہ جب تک واجبات سمجھائے نہیں ہیں اس وقت تک کا مسئلہ ہے۔ اب جو ہے جب تک آپ سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن دیکھو کہ ان 6 میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے، ان 6 میں سے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، سجدہ سہو کر کے اپنی نماز درست کر، ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد رہے گا جی۔ آگے انشاءاللہ پھر اور مسائل کی طرف توجہ کریں۔ استاد جی کہتے ہیں آپ نام سلام پھر جاتے ہیں اور پیچھے ساتھی سب پڑھتا رہتا ہے فتحیات امام سلام پھیر لے جی تو ہم نے نیت کیا کی تھی جی پیچھے اس امام صاحب کے، اب امام صاحب وکیل ہے آگے خدا کے سامنے، اب وکیل کی بات معتبر ہوتی ہے یا بندہ جو پیچھے بینچوں پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات جو معتبر ہوتی ہے؟ حالانکہ بات انہی کی جاتی ہے لیکن جج کس کی بات سنتا ہے؟ وکیل کی سنتا ہے۔ یہ عذاب نعرے لگاتا رہے نا، اس کی بات کوئی بھی نہیں سنتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آپ کا وکیل ہے وہ بات کر رہا ہے، امام نے اگر مکمل کر لیا تو گویا آپ نے بھی مکمل کر لیا، اس لیے لیکن عبدو و رسولو تک پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، عبدو و رسولو کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اللہم صلی اگر پڑھ رہے ہیں درمیان میں اگر امام نے سلام پھیر لیا، اب اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کا پڑھنا سنت ہے یاد رکھنا، اور امام نے سلام پھیر لیا سلام پھیرنا واجب ہے۔ اب آپ کون سا عمل کریں گے؟ واجب کو ہی پکڑیں گے نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا، یہ انہی کے قول ہے۔ اب جو ہے سلام پھیرنا تو اس لیے آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا، پھر باقی بات میں نہ لگے رہیں اللہ ربنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ امام نے سلام پھیر لیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اپنے لیے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی امام کے سر پہ ہوتی ہے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جو ہے مؤذن اور امام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مؤذن قیامت کے دن کشتی کو آگے سے پکڑا ہوا ہوگا اور کھینچے گا، اور امام پیچھے ہوگا دھکیل رہا ہے، مقتدی اندر بیٹھے ہوں گے اور جنت میں ان کو لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے اسی پہ جو ہے غور کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، یہ شروع سے تو کوئی ولی اللہ نہیں تھے، شروع سے ولی اللہ نہیں تھے، پتہ ہے ان کا واقعہ کہ کیسے ولی بنے نہیں پتا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی پالوان تھے اور کشتی کھیلا کرتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے پھر بڑا بڑا انعام ملتا تھا۔ ایک دفعہ کشتی کھیل لیتے تھے تو پھر 6 مہینے ان پیسوں کو کھایا کرتے تھے، پھر اسی طریقہ پھر جو ہے کھاڑے کے اندر اترتے تھے، پھر پالوانی کرتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے ایک مرتبہ ایک غریب مسکین فقیر آدمی اور لاغر بدن اور دبلا پتلا اور بوڑھا آدمی آیا، اس نے کہا ان کا مقابلہ میں کروں گا۔ اب لوگوں نے کہا کہ جناب یہ اتنا بڑا پہلوان ہے، یہ سارے جو ہے مقابلے جیت رہا ہے، تو ایک غریب فقیر آدمی ہے اور تیرے پاس تو جو ہے دوسرا بھی نہیں ہے، یعنی تیرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، کس طرح جو ہے تو ان کا مقابلہ؟ انہوں نے کہا ایسے داؤ لگاؤں گا نا یاد رکھے گا یہ ساری زندگی۔ وہ بوڑھے حضرت جو تھے وہ سید زادے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ سید زادے تھے، توجہ کرنا۔ اب بادشاہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی اب یہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس طرح ٹھیک ہے کر لیں۔ اب ہوا اس طرح جی میدان سج گیا، جی میدان سج گیا، یہ بوڑھا فقیر بھی آگے کی طرف بڑھا اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کان میں کہا کہ آپ مجھے پتہ ہے پہلوان ہے، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے گھر کے اندر فاقے پڑ رہے ہیں کئی دنوں سے، میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ یہ مقابلہ میرے حق میں جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو ایسا ہوگا کہ میرے گھر کا چولہا جل جائے گا اور اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائے گا، میں ایک سید زادہ ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دل پر بات لگی، انہوں نے کہا کہ اس نے واسطہ دیا تھا کہ اپنے نبی کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں جس کی میں اولاد ہوں کہ آپ جو ہے اس مقابلے کو میرے حق میں چھوڑ دیں۔ اب ایکٹنگ میکٹنگ کی کتابوں میں آتا ہے، بوڑھے حضرت نے بھی کی اور حضرت نے بھی کی، اب ایسا کیا تاکہ بادشاہ کو پتہ بھی نہ چلے، اور انہوں نے تو اپنا سودا کر لیا، اپنے نبی کی خاطر اپنے جو ہے عزت کا سودا کر لیا، کیونکہ بوڑھے سے جو ہے ہار جائے گا۔ اب جو ہے اتنے میں جنید بغدادی کو اس نے نیچے جو ہے گرا دیا اور اوپر بیٹھ گیا اور اس کو مکے لگا رہا ہے اور دوسرا اب مکے جنید بغدادی تو اس وقت پہلوان تھے، جنید بغدادی برداشت کرتے رہے۔ رات کو جب سوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے
فرمایا تو نے ہمارے ایک بیٹے کی خاطر اپنی عزت کو بیچ دیا تھا. ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہی ہوا. جب اٹھے تو اللہ نے ولایت دے دی. اللہ نے ولایت دے دی. اس وقت سے پھر پہلوانی بھی چھوڑ دی تھی, سب کو چھوڑ دیا تھا. اور وہ کھانا پینا جو پہلوانی کی حالت میں کرتے تھے, پہلوان آدمی 5 کلو تک گوشت کھا لیتا ہے, وہ سب کو چھوڑ دیا تھا. پھر ایسا ہوا کتابوں میں واقعات آتے ہیں کہ بالکل دبلے پتلے ہو گئے, دبلے پتلے ہو گئے. تو یہ ان کا واقعہ اس طرح تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی ہار اگر بندہ تسلیم کر لے اس میں عزت ہے, اس میں عاجزی کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, انا کے اندر عزت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, اشہد ان لا الہ الا انت, ظلمنا انفسنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا